بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت، کہ لوگوں کو کہ اندھیروں میں، تاریکیوں کے وقت میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن حاصل ہونے والے مکمل کمپلیٹ نور کی بشارت دے دو، بشارت سنا دو، خوشخبری دے دو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی خدمت کرتا ہو، مسجد کو آباد کرتا ہو، مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، تو تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو۔ فإن اللہ یقول، کیونکہ اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ والدارمی، اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں بھی مسجدوں کو جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن حاصل ہونے والے مکمل نور کی بشارت دے دو۔ قیامت کے دن نور کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے پل صراط کے پاس نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، اعمال صالحہ والے ہوں گے، ان کے پاس نور ہوگا اور اس نور کی روشنی میں وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ منافق وغیرہ ہیں وہ پیچھے سے آواز لگائیں گے کہ کچھ نور، کچھ روشنی ہمیں بھی دے دو، تو پھر وہاں تفصیل ہے اس کی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو، وہاں سے لا لو وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا قیامت کے دن مکمل نور اگر حاصل ہونا ہے تو اس کے کئی اعمال ہے، اس میں سے ایک عمل ہے اندھیروں میں مسجدوں کو جانا، مانے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، خاص طور سے فجر کی نماز، ان نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ اس کی برکت سے قیامت کے دن نور تام، کامل اور کمپلیٹ مکمل نور حاصل ہوگا۔ مکمل نور کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، کیونکہ رات کے وقت میں مسجدوں کو جانا یہ بڑا گراں گزرنے والا اور مشقت والا عمل ہوتا ہے، اور جس زمانے میں یہ ارشاد فرمایا گیا اس زمانے کے اعتبار سے تو اور بھی زیادہ مشکل تھا، کیونکہ مغرب کے بعد سے ہی اندھیرا چھا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں نہ ویسا بجلیوں کا انتظام، نہ روشنیوں کا انتظام، گھروں میں جلاتے تو چراغ جلا لیا کرتے تھے، تو اور زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اب ایسے میں آدمی جائے تو اب راستے سے کوئی چیز آئے، نقصان پہنچا دے، کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کر کے مسجد کو جانا، تو اتنی مشکلات کے ساتھ میں مسجد کو جا رہے ہیں، کہا کہ ان کو نور تام کی بشارت دے دو، کیونکہ وہ جا رہے ہیں مسجد کو اور مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ اب ہمارے زمانے میں ہمارے کو اتنا زیادہ پریشانی تو پیش نہیں آتی، کیونکہ رات میں 12 بھی بج گئے تو اب بھی مغرب ہوئی جیسا دکھتا، اتنا اجالا ہمارے معاشرے میں آج کل ہے۔ اندھیرا، آسمان والی تاریکی تو ہے، لیکن دوسری روشنیاں، سڑکوں کی بجلی وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوسری چیز، ہم لوگ سوتے بھی نہیں ہیں، شہروں کی زندگی خاص طور سے، شہروں کے اندر لوگ سوتے بھی نہیں ہیں، 12 1 بجے تک نہیں سوتے ہیں، بلکہ دعوتوں کے موقع پر رات میں 3 بھی بج جائیں تو ایسے لگے گا کہ شاید ابھی مغرب ہوئی کیا۔ وہ حال سڑکوں پر بھی ہوتا، اور سڑک تو آج کل ایسے ہی آباد ہے کہ رات میں 12 بجے کا وقت بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی 8 بج رہے، 9 بج رہے، ایسا حال آج کا ہے۔ تو ہم لوگوں کو زیادہ مشقت نہیں ہے، مگر جانا ہے، مگر پھر بھی نماز مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔
کیونکہ اندھیرا تو ہے، وہ وقتی روشنی ہم نے کر لی اپنی جگہ ہے، لیکن رات کی نمازیں مسجدوں میں پڑھنے کا اہتمام کرنا مشقت زیادہ ہے تو فضیلت بھی اس کی اتنی ہی زیادہ ہے۔ اب ہمارے لیے ساری نمازیں داخل ہے، خاص طور سے فجر کی نماز ہمارے واسطے، خاص طور سے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا بہت اہم مسئلہ ہے۔ چلو مسجد میں تو پڑھنا چاہیے اس فضیلت کے لیے، لیکن ہم ٹائم پر بھی پڑھ لیں فجر کی نماز گھر میں، یہ بھی بڑی مشقت والا عمل ہے ہمارے لیے۔ آج کل کے زمانے میں کہاں ہو رہی ہے نمازیں؟ تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں ہم گھروں کا، نہیں ہو رہی ہے گھروں میں نمازیں، فجر کی نماز۔ وہی دو چار لوگ جو ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، وہی لوگ بڑی مشکل سے نظر آتے ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں کیا ہماری مسجد کے اندر، ہمارے محلے میں جو جمعہ کے موقع پہ مسجد بڑھتی ہے، عیدین کے موقع پہ سڑکوں تک چلے جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں الگ سے آ کے مسجد کو بھر رہے، ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی محلے کے لوگ ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے یہ ساتھی پورے؟ عام نمازوں میں کہاں ہیں؟ فجر میں کہاں ہیں؟ چلو دوپہر میں یا دن کے وقت میں مسجد 3-4 صف بڑھتی ہے، تو وہ 3-4 صف والے بھی کہاں ہیں فجر کے اندر؟ کہا مشقت ہوتی ہے، لیکن اٹھنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، نماز مسجد میں پہنچ کر کے پڑھیں، کمپلیٹ نور۔ اگر مجبوری ہے بہت زیادہ، مگر نماز کو ضائع کرے، کم سے کم گھر میں پڑھ لیں، مگر فجر کی نماز کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رات کے اندھیروں کی نمازیں مسجدوں میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ دوسری حدیث کے اندر کہا کہ جو شخص مسجد کو آتا جاتا رہتا ہو اور مسجد کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ کرتا ہو، ایسے شخص کے لیے بھی ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، اور یہ شخص اللہ کے گھر کو آباد کر رہا ہے، اللہ کے گھر کو ویران ہونے سے بچا رہا ہے۔ آباد کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ گرنے، ٹوٹنے، پھوٹنے، گندا ہونے سے صاف ستھرا رکھا جائے، یہ آباد کرنا ہے۔ دوسرا آباد کرنا اعمال قائم کر کے آباد کرنا ہوتا ہے، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا وغیرہ۔ تو دونوں طرح سے آبادی کی فکر کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے مسجد کی صفائی ستھرائی وغیرہ، مسجد کے کاموں کی دیکھ ریکھ کر لینا، یہ بھی اہم چیز ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے بھی ایمان کی بشارت ہے۔ کتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ جن کی ذمہ داری ہے مسجد کی خدمت کرنا، صفائی کرنا، وہ تو کریں گے، مگر ہم میں سے ہر ایک کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، چھوٹا سا بھی کام مجھے مل جائے میں کر لوں گا، کہیں مسجد میں تھوڑی سی گندگی دکھ جائے میں اٹھا دوں گا، کچرا اٹھا دوں گا، تنکا نکال دوں گا۔ ہوتا ہے ہر مسلمان میں جذبہ، اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑے فضائل والے اعمال ہیں، تو نمازوں کو مسجد میں ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مسجدوں کو پاک صاف ستھرا رکھ کر نمازیں مسجد میں پڑھ کر مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایمان کی بشارت مل جائے۔ تو دعا فرمائیے، میں آپ سب محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔